نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کریمی کا صدقہ کہ آج ہم اسلامک لرننگ کورس کے حصہ عقائد میں شامل ہیں، جس کا لیکچر نمبر 1 ہے، اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اپنی ذات و صفات میں بے مثل اور لا شریک، وہی معبود حقیقی ہے، وہ سب جہانوں کا پالنے والا اور حاجت روا ہے۔ اس کی ذات و صفات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل اور لا شریک ہے، لہذا اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے۔ اب ہم ارشاد باری تعالیٰ جو ایمان باللہ کے زمرے میں آئی ہیں، سب سے پہلے سورۃ الاخلاص، جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس طرح آیت الکرسی میں جو ہے وہ ایمان باللہ کی اس طرح تعریف کی گئی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ کہ اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، جو کچھ بھی ان کے بعد ہونے والا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی یہ سلطنت و قدرت تمام آسمان و زمین کو محیط کیے ہوئے ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ایمان باللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامہ غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان ہے اور رقم حدیث ہے 38۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد، اور ابو اسامہ سے مروی روایت ہے کہ عرض کیا کہ آپ کے سوا کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس میں پختگی سے قائم رہو۔ اس طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومانع للہ فقد استکمل الایمان۔ ابو داؤد کی سنن کتاب السنہ میں ہے اور رقم حدیث ہے 4681۔ جو شخص
جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کو دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے ہاتھ روک لیا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ان آیات اور حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق تقاضا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود اور حقیقی حاجت روا نہیں ہے۔ شفاعت اور علم غیب اللہ تعالیٰ کی اذن اور عطا کے بغیر کسی کو میسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار اور اس پر استقامت سے ملائکہ کی معیت ملتی ہے اور حزن اور خوف سے نجات کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اس کی رضا کے لیے نفرت تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے عقائد میں اسلام کی بنیادی عقیدہ جو ایمان باللہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آیات بینات کے مطابق اپنے عقائد کو جو ہے سنوارنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔